الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ایسی تعلیم دی ہے کہ جس تعلیم میں مخلوق خدا کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ کسی کو تکلیف پہنچانے پر وعیدیں بیان کی گئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر یہ طرز اپنایا کہ دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی، دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بننے کی کوشش کی، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ چیز صحابہ کرام کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے امت کے ہر فرد کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ دوسروں کو راحت پہنچانے کا سبب بنے، دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات میں مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی شخص پریشان تو نہیں ہے، تکلیف میں تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ باہر سے کوئی قافلہ آیا اور مدینہ طیبہ شہر کے کنارے پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر قیام کیا۔ رات کا وقت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسلم، ایک قافلہ باہر سے آیا ہے اور اس نے مدینہ طیبہ شہر کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا ہے، چلو دیکھ کر کے آتے کیا حال ہے۔ چنانچہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چل دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور شہر کو کراس کرتے ہوئے پہنچے اس قافلے تک، تو دیکھا کہ قافلے کا ہر آدمی اپنے خیمے میں آرام کے لیے لیٹ گیا۔ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ چولہا جلا رہی ہے اور چولہے پر اس نے کوئی ہانڈی رکھ رکھی ہے، اس میں چمچ چلا رہی ہے جیسے کچھ پکا رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس اس کے بچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ اب یہ دونوں حضرات اس عورت کے پاس گئے اور جا کر کے معلوم کیا کہ آپ اب تک سوئی نہیں، اس ہانڈی کے اندر اتنی رات میں آپ کیا پکا رہے ہو؟
اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پورا دن میرا فاقے میں گزر گیا، میرے بچے فاقے سے رہے، اب رات ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ تو یہ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، تو میں نے اس ہانڈی کے اندر پانی بھر کے پکنے رکھ دیا کہ یہ بچے اس کو دیکھ کر کے بہل جائیں کہ کچھ کھانا بن رہا ہے اور بہل کر کے سو جائیں، تو اسی طرح ہماری رات آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ جب اس بوڑھی عورت کی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو تڑپ اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا اشارہ کر کے کہ چلو، چنانچہ گئے اور بیت المال کا دروازہ رات میں ہی کھلوایا اور بیت المال سے ایک بوری میں آٹا لیا، کچھ شہد لیا اور گھی کا ایک ڈبہ لیا اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اسلم اس بوری کو میری کمر پر لاد دو۔ تو حضرت اسلم جو غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کا غلام حاضر ہوں، آپ کو اپنی کمر پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلم کل قیامت کے دن ہر انسان اپنے بوجھ کو اٹھائے گا، مجھے بھی اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جب قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے تو آج بھی میں اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤں گا، اس لیے اس بوری کو میری کمر پر رکھ دو۔ چنانچہ جو غلام تھے حضرت اسلم، انہوں نے اس بوری کو اٹھا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر رکھ دیا۔ اب یہ شہر کو پار کرتے ہوئے اس قافلے میں اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور وہ لے جا کر کے دیا کہ اماں یہ آٹا ہے، گھی ہے، شہد ہے، اس کا کچھ بنا کر کے ان بچوں کو کھلا دو۔ اور اس بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ بنانے کی تیاری کریں، میں چولہا جلا دیتا ہوں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ لکڑیاں گیلی تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک مارتے رہے یہاں تک کہ دھواں آپ کی داڑھی سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چولہا جلایا، اس بوڑھی عورت نے حریرہ سا بنا کر کے ان بچوں کو کھلایا تو وہ بچے خوش ہو گئے۔ اب حضرت اسلم کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ کھانا بن گیا، اب چلیے یہاں سے چلتے ہیں، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑا ٹھہر جاتے۔ چنانچہ ان بچوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر آپس میں کھیلنے کودنے لگے، مستیاں کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو حضرت اسلم پوچھتے ہیں کہ آقا جب کھانا تیار ہو گیا تھا تو وہاں رکنے کی ضرورت کیا تھی اتنی دیر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلم جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میرے دل کی یہ خواہش ہوئی کہ میں ان بچوں کو ہنستا ہوا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کے دلوں میں کہ دوسروں کی خوشی کا ذریعہ بنا کرتے تھے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتے تھے۔ صحابہ کرام ہی کی بات نہیں، بعد میں اکابرین کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اپنے استاذ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی نشست پر بیٹھ چکے تھے۔ اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی چلا کرتے تھے، 120 ہجری کی بات ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بوڑھی تھیں
ضعیف ہو چکی تھیں، لیکن جب ان کو کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت آتی تو اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا فلاں عالم عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا علم پختہ ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ ماں کی نظر میں اولاد کتنے بھی بڑے درجے پر پہنچ جائے لیکن وہ بچے کے مانند ہی رہا کرتی ہے، تو ماں اپنے بیٹے سے فتویٰ نہیں پوچھ رہی بلکہ دوسرے کسی بوڑھے عالم کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہہ رہی۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر کے اپنی والدہ کے لیے سواری کا انتظام کرتے اور پھر اونٹ پر بٹھا کر کے اس کی رسی پکڑ کر کے گلی سے نکلا کرتے تھے۔ اب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، جب وہ گلی سے اونٹ کی رسی پکڑ کر کے خاموشی کے ساتھ چلتا ہوا دیکھتے تو حیرت کیا کرتے تھے کہ امام صاحب جانور کی رسی پکڑ کر کے خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب یہ اس بوڑھے عالم کے پاس اپنی والدہ کو لے کر کے جاتے، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے کہ حضرت میری والدہ آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اب یہ مسئلہ معلوم کرتی تو ان بزرگ کو وہ مسئلے کا جواب پتہ نہیں ہوتا، تو وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے خاموشی کے ساتھ پوچھتے، حضرت امام صاحب ان کو بتا دیا کرتے، تو پھر یہ حضرت امام صاحب ان عالم سے کہتے کہ آپ بلند آواز سے بتا دیں تاکہ میری والدہ اس کا جواب سن لیں۔ کبھی پوری زندگی اپنی ماں سے یہ نہیں کہا کہ جن عالم کے پاس آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جا رہی ہو وہ خود مجھ سے جواب معلوم کر کے آپ کو بتاتے ہیں، آپ مجھ سے ہی معلوم کر لیا کرو۔ نہیں، انہوں نے سوچا اگر میری ماں کے دل کو تسلی اس بات میں ہوتی ہے تو وہی صحیح ہے۔ جب تک ماں زندہ رہی اسی طرح سواری پر سوار کر کے عالم کے پاس لے کر کے جاتے اور مسئلہ معلوم کروا کر کے لایا کرتے تھے۔ یہ ادب اور احترام تھا، غیروں کے ساتھ نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آج تو معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ہمارے عادات و اخلاق ایسے بن گئے کہ پرائے جو تھے وہ کبھی اپنا بننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے بھی ہمارے عمل سے دور جا رہے ہیں اور ہمارے ان کے دلوں میں دشمنیاں اور عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنی امت کو وہ تعلیم دے کر کے گئے تھے کہ اپنے عادات کو، اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ پرائے اپنے بن جائیں، دشمن دوست بن جائیں، جو لوگوں کے دلوں کے اندر عداوتیں اور دشمنیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی عداوتیں پھیل چکی ہیں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آیا کرتی تھی۔ آج دل ایک دوسرے سے نہیں ملا کرتے، ہم گھر کے اندر اچھے باپ بن کر کے نہیں رہتے کہ ہماری اولاد ہم سے خوش ہو، ہم اچھے خاوند بن کر کے نہیں رہتے کہ ہماری بیوی ہم سے خوش ہو، ہم اچھی اولاد بن کر کے نہیں رہتے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو سکیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیم دے کر کے نہیں گئے تھے۔ آج اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ لایا جاتا ہے تو جنازے کے وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں، اگر اس میت نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اسے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ ارے میرے بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں کا اس نے اپنی زندگی کے اندر دل دکھایا، کیا وہ اس کے جنازے میں حاضر ہوئے ہوں گے؟ مزہ تو یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی میں معافیا مانگتا، اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتا، لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنتا اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک انسان ہی دوسرے کا دل دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔
دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی، جب ہم چھوٹے تھے، مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے اور چھٹی میں اپنے گاؤں جایا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ گاؤں کے لوگ اپنی گائے اور بھینسوں کے گوبر کو ایک جگہ جمع کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھ کر کے سوچتے تھے کہ یار یہ تو گوبر ہے، یہ تو گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، لوگ اس کو جمع کر کے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کو تو پھینک دینا چاہیے، ضائع کر دینا چاہیے۔ پھر ہم کسانوں سے معلوم کیا کرتے، لوگوں سے معلوم کیا کرتے کہ آپ اس گوبر کو جمع کر کے کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ سمجھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا، یہ گوبر ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کھیتی کے اندر ڈالا جائے تو فصل اچھی اگتی ہے، سبزیاں اچھی اگتی ہیں، سبزیاں بڑے سائز کی ہوا کرتی ہیں اور فصل بہترین ہوتی ہے۔ وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے دماغ میں صرف ایک بات چلتی تھی کہ یار یہ تو گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، اس کو سبزیوں والی جگہ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن آج جب سوچتے ہیں تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ اے انسان، جس کو ہم گوبر اور گندگی کہا کرتے تھے، جس کو ہم نجاست کہا کرتے تھے، جس کو ہم نفرت اور برائی کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، انسان جب اس گوبر کو کھیت میں ڈالتا ہے اور مٹی کے ساتھ ملایا کرتا تھا اور آج بھی ملاتا ہے، تو وہ گندگی، وہ گوبر مٹی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے فصل کو، سبزیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اللہ کی نظر میں اس گوبر سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ آج انسان دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ تعلیم دے کر کے گئے تھے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہم خاوند ہیں تو ایسے خاوند بنے ہماری بیوی ہم سے خوش ہو، ہم باپ ہیں تو ایسے باپ بنے ہماری اولاد ہم سے خوش ہو، ہم اولاد ہیں کسی کی تو ایسی اولاد بنے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں۔ جب ان کا دل خوش ہوگا، لوگوں کو ہم سے راحت پہنچے گی تو میرا اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارا محلہ ایک محبت کا گہوارہ بن کر کے رہ جائے گا اور لوگوں کو زندگیاں گزارنے میں ایک سکون محسوس ہوگا۔ آج تو انسان بکرے کی طرح بنا ہوا ہے، ادھر سینگ مارتا، ادھر سینگ مارتا، ادھر سینگ، ادھر اس کی لگائی، ادھر اس کی، ادھر اس کی، اور آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ گھروں کے اندر عورتوں کی عادت ایسی، اس کی اس سے لگائی، اس کی اس سے، اس کی اس کے سے، تاکہ آپس میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اگر محلے میں کسی کی کسی سے بن رہی ہے تو یہ دیکھ کر کے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ان میں آپس میں کیوں اتنی محبت ہے، کیوں آپس میں بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی تعلیم دے کر کے گئے تھے کہ تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہو، عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے ان کرتوتوں سے باز نہیں آئے، اپنے ان اعمال سے باز نہیں آئے اور اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے رہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا جب ہمارا گزر پرصلات کے اوپر سے ہو رہا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب کہہ دے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لو، ابھی ان سے بات چیت کی جائے گی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ دنیا کے اندر تو نے فلاں کو نقصان پہنچایا، فلاں کا دل دکھایا، فلاں کو کمینہ کہا، فلاں کو بے ایمان کہا، تو دنیا کے اندر تو اس کا جواب دینا آسان ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور اتنا مشکل ہوگا
کہ قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ معلوم کرے گا اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟ جب اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے کہا تھا اپنی قوم سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سوال میں ایسی ہیبت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھرا اٹھیں گے، اور جسم پر جتنے بال ہیں ان کی جڑوں سے خون چھلک آئے گا، اتنی ہیبت ہوگی۔ کس کی؟ ایک جلیل القدر نبی کی، جن کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، جو بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں، اللہ کے سوال کے سامنے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں اس بات کا تہیہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنی زندگی میں اس کی معافی کرا لیں اور اس سے معافی مانگ لیں کہ میرے بھائی مجھ سے یہ تکلیف پہنچی ہو، تم اللہ کے واسطے معاف کر دو۔